بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ دنیا کا سب سے پہلا بت کب اور کیسے بنا اور کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے اور نیک و صالح تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر۔ یہ قوم کے صلح اور مقتدا تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ ان کی اولاد میں سے جو زندہ ہیں وہ حابیل، قابیل اور ود تھے۔ ود کو شیت بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو حب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سواع، یعوق، یغوث اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ ود بڑے نیک اور صالح آدمی تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور تسلسل کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑے جزا و فضا کے عالم میں مبتلا ہیں، تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ تم کہو تو میں اس جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جیسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا: ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے ود جیسا ایک بت بنایا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح و شام اس کو یاد کرتے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا: کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر گھر میں موجود ہوگی تو تم اسے دیکھ کر اس کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا: ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان العین نے ہر گھر کے لیے ود کی طرح کی ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف خوب متوجہ ہو گئے جو بظاہر ایک صالح شخص ود کے نام سے منسوب تھی۔ جب اگلی نسل آئی تو انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں اس مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل تسلسل کے ساتھ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص ود کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گیا۔ چنانچہ یہ ود پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجا کی گئی تھی وہ ود تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سی امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی قبروں تک بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے کا دور جہالت آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔ مثلاً ود دومت الجندل میں بنی کلام کا بت تھا، سوائے قبیلہ حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد پھر مقام جرف میں بنی غطیف کا بت تھا، اور یعوق ہمدان کا، اور نصر آل ذی کلا کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم عرب قبائل ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے قدیم اسما ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا عرصہ تھا۔ سب کے سب دین حق پر قائم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ترجمہ: ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، یعنی وہ دور تھا کہ جب سب لوگ ہدایت پر تھے، پر ان میں اختلاف ہوا۔ شیطان نے ان کے سامنے بت پرستی کا عمل پسندیدہ بنا کر پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو عالم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔